السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کی تیسری میں آج ہم لوگ صفحہ نمبر 39 پڑھنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 39 پڑھنے جا رہے ہیں اور آج کا سبق ہے سبق نمبر 23۔ سبق نمبر 23 ہے جس کا عنوان ہے راجہ وکرماجیت۔ راجہ وکرماجیت۔ وکرماجیت راجپوت خاندان کا نہایت گرامی راجا ہوا ہے۔ وکرماجیت راجپوت خاندان کا نہایت گرامی راجا ہوا ہے، اگرچہ اس کے زمانے کو 1950 برس کے قریب ہوئے۔ اگرچہ اس کے زمانے کو 1950 برس کے قریب ہوئے، مگر ہندوستان کی اعلیٰ قوموں میں اب تک اس کا نام زندہ ہے۔ مگر ہندوستان کی اعلیٰ قوموں میں اب تک اس کا نام زندہ ہے۔ اجین جو مالوا کی سرزمین میں اب بھی ایک مشہور و معروف شہر ہے۔ اجین جو مالوا کی سرزمین میں اب بھی ایک مشہور و معروف شہر ہے، اس کا پائے تخت تھا۔ دانشمندی، انصاف اور شجاعت میں یہ راجا افضل گنا جاتا ہے۔ دانشمندی، انصاف اور شجاعت میں یہ راجا افضل گنا جاتا ہے۔ اس نے فقیرانہ بھیس بدل کر مدت تک سیر و سیاحت کی۔ اس نے فقیرانہ بھیس بدل کر مدت تک سیر و سیاحت کی اور غیر ممالک والوں کے علم و ہنر اور عقل و حکمت کو خوب دیکھا بھالا، اور غیر ممالک والوں کے علم و ہنر اور عقل و حکمت کو خوب دیکھا بھالا۔ 50 برس کی عمر میں ملک گیری کا ارادہ کیا۔ 50 برس کی عمر میں ملک گیری کا ارادہ کیا۔ مالوا اور گجرات کا خطہ چند مہینوں میں فتح کر لیا، اور گجرات کا خطہ چند مہینوں میں فتح کر لیا اور بہت تھوڑے عرصے میں وہ ہند کا مہاراجا بن گیا، اور بہت تھوڑے عرصے میں وہ ہند کا مہاراجا بن گیا۔ راجہ وکرماجیت کا دربار تو بڑی شان و شوکت کا تھا۔ راجہ وکرماجیت کا دربار تو بڑی شان و شوکت کا تھا، مگر اس کی اپنی گزران کا طریقہ ایسا سیدھا سادہ بے تکلف تھا۔ مگر اس کی اپنی گزران کا طریقہ ایسا سیدھا سادہ
بے تکلف تھا، جیسا بڑے پرہیزگاروں اور درویشوں کا ہوتا ہے، جیسا بڑے پرہیزگاروں اور درویشوں کا ہوتا ہے۔ وہ ایک بوریے پر سوتا، وہ ایک بوریے پر سوتا اور پانی کی ایک تھیلیاں کے سوا کچھ سامان اپنے مکان میں نہ رکھتا، اور پانی کی ایک تھیلیاں کے سوا کچھ سامان اپنے مکان میں نہ رکھتا۔ اس گیانی اور گنی راجا کی سبھا میں بڑے بڑے مشہور عالم، فاضل اور شاعر شریک تھے۔ اس گیانی اور گنی راجا کے سبھا میں بڑے بڑے مشہور عالم، فاضل اور شاعر شریک تھے، جو اس کی سبھا کے نورتن کہلاتے تھے، جو اس کی سبھا کے نورتن کہلاتے تھے۔ کالی داس جو ہندوستان کا نامور شاعر ہوا ہے، کالی داس جو ہندوستان کا نامور شاعر ہوا ہے، وہ بھی اس راجا کی سبھا کا ایک رتن تھا، وہ بھی اس راجا کی سبھا کا ایک رتن تھا۔ انصاف اور شجاعت سے جو شہرت راجا کو حاصل ہوئی، انصاف اور شجاعت سے جو شہرت راجا کو حاصل ہوئی، علم کی حمایت اور عالموں کی قدردانی نے اس کو اور بھی چمکا دیا۔ علم کی حمایت اور عالموں کی قدردانی نے اس کو اور بھی چمکا دیا۔ راجا نے اپنی قوم کے دشمنوں پر بڑی فتح حاصل کی تھی۔ راجا نے اپنی قوم کے دشمنوں پر بڑی فتح حاصل کی تھی، اس لیے اس کا عہد نہایت مبارک سمجھا گیا، اس لیے اس کا عہد نہایت مبارک سمجھا گیا اور اسی سے سنبت شمار ہونے لگا، اور اسی سے سنبت شمار ہونے لگا۔ آج تک ہمارے ملک میں اس سنبت کا رواج موجود ہے، آج تک ہمارے ملک میں اس سنبت کا رواج موجود ہے۔ بہی خطوں میں، پتروں میں اور بہت سے کاغذوں میں وہ سنبت لکھا جاتا ہے۔ بہی خطوں میں، پتروں میں اور بہت سے کاغذوں میں وہ سنبت لکھا جاتا ہے۔ عیسوی سن سے اس میں 57 سال کی زیادتی ہے۔ عیسوی سن سے اس میں 57 سال کی زیادتی ہے۔ اب تم غور کرو کہ ایسا بڑا راجا کس مختصر سامان سے اپنی
اب تم غور کرو کہ ایسا بڑا راجا کس مختصر سامان سے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ بے شک انسان کو گزران کرنے کے لیے بہت تھوڑا سامان کافی ہے۔ بے شک انسان کو گزران کرنے کے لیے بہت تھوڑا سامان کافی ہے، لیکن عیش و آرام کی ہوس طرح طرح کے فضول سامان جمع کراتی ہے۔ لیکن عیش و آرام کی ہوس طرح طرح کے فضول سامان جمع کراتی ہے، اور جب کسی چیز کی آدمی کو عادت ہو جاتی ہے تو وہ چیز ضروری بن جاتی ہے، پھر اس میں کچھ مزہ نہیں آتا۔ اس وقت انسان کو دوسری چیزوں کی طلب ہوتی ہے۔ غرض جتنا عیش کا سامان بڑھتا ہے، اسی قدر خواہش کو ترقی ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔